الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. فرمایا لابثین فیہا احقابا. لابث پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہوگا. لبث یلبث اسی جگہ قیام اختیار کرنا. تو لابثین فیہا احقابا اس جہنم میں والعیاذ باللہ ہمیشہ رہیں گے. ترجمہ یہی ہم کریں گے ہمیشہ رہیں گے. اور کل اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ احقاب حقوب کی جمع ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. نہیں چکھیں گے اس میں. ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. اور ایک رائے کے مطابق جو زجاج نے بتائی تھی، میں نے ذکر کیا تھا زجاج علیہ الرحمہ کی ایک رائے. زجاج ان کو اس لیے کہتے ہیں، ان کا نام تو مجھے خود یاد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا پیشہ شیشہ بنانا تھا. تو زجاج جو ہے وہ اس سے زجاج ہے. احقابہ بالکل، یعنی احقاب ایسے گزریں گے ان پر کہ اس میں کوئی برد اور شراب نہیں چکھیں گے. تو زجاج کی رائے کے مطابق ہا کی ضمیر احقاب کی طرف لوٹے گی. بردن ولا شرابن، شراب کس کو کہتے ہیں؟ ما یشرب، اسم ہے، ٹھیک ہے. الا حمیما وغساقا، تو کہا کہ مگر حمیم اور غساق. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہو، کیونکہ عموماً عرف میں شراب حمیم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی شرابات لائی جائیں گی تو اس میں کھولتا ہوا پانی تو نہیں ہوتا نا. تو اگر ہم کہہ دیں کہ حمیم اس کی جنس میں سے نہیں ہے، کس کی جنس میں سے؟ شراب کی جنس میں سے، تو استثناء منقطع ہو جائے گا. اور اگر آپ شراب کو اپنی اصل لغوی پر رکھیں، اصل لغوی سے مراد ہے، عرفی معنی مراد نہ لیں کہ بھئی ہر وہ شے جو قابل شرب ہے، تو حمیم بھی قابل شرب تو ہے، تو پھر استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اس سے. فرمایا الا حمیما. حم یحمو کا مطلب ہے پانی کا، جیسے نقطہ غلیان پہ پہنچنا. بوائلنگ پوائنٹ کا ترجمہ ابھی بھی کیا ہے. نقطہ غلیان، نقطہ غلیان پہ جب پانی پہنچ جائے تو وہ کیا ہے؟ حم یحم، حمیم. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں حمیم اس دوست کو کہ جو بہت گرم جوش ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں گرم جوش، جس میں گرمی جو ہے وہ محبت کی جوش مار رہی. فرینڈشپ آن فائر، وہ بھی استعمال ہوتا ہے. غلیان، غلیان کا مطلب ہوتا ہے پانی کا ابلنا. اسی طرح غلیان الدم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا خون کھول رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ غلیان الدم. غلا یغلی کس کو کہتے ہیں؟ ابالنے کو. آپ نے کہنا ہوگا بھائی گھر میں عربی بولنے کی آپ کوشش کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ پانی میرے لیے ابال دو. اغلی الماء، اغلی اللبن، اغلی الحلیب. اور اگر آپ پوچھیں کہ ابلا ہوا ہے تو ابلا ہوا کیا ہوگا؟ مغلی. حل الماء مغلی، پانی جو ہے ابلا ہوا ہے. حل الحلیب مغلی، ابالنے کے لیے، محض گرم کرنے کے لیے نہیں. وہ تو سخن ہے. تو سخن ہے، سخن کیا ہے؟ گرم کرنا. وہ بین حمیم آن، یعنی بالکل آن اصل میں کیا ہے؟ یعنی وہ تاکید کے لیے تھا. انا یعنی جس کا حان وقت الغلیان. ایک پانی وہ ہے حمیم جس کو آپ نے کھولنے کے لیے رکھ دیا، ہو سکتا ہے ابھی وہ کھولا نہ ہو پوری طرح. ایک ہے حمیم آن قد وصل وقت غلیانہ، وہ ہے انا یعنی سے. اسی سے الم یعنی بھی ہم نے پڑھا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اسی سے بعض نے کہا اگرچہ آن اس سے نہیں ہے لیکن ملتا جلتا ہے. آن بھی کیا ہے؟ اب. ٹھیک ہے. الا حمیما والعیاذ باللہ وغساقا. غساق پہلے بھی شاید گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. دیکھیں غسیق الجرح استعمال ہوتا ہے. غسیق الجرح، غسیق الجرح کا مطلب ہے اذا خرج من الجرح السائل الاصفر.
اگر وہ زرد رنگ کا پانی جو نکل رہا ہوتا ہے یا لال رنگ کا پانی، یعنی چاہے وہ زرد ہو یا گہرا ہو، وہ کیا ہے؟ غسیق الجرح، غسیق الجرح۔ غساق کیا ہے؟ اسم ہے اس شے کے لیے جو نکلتی ہے، جو نکلتی ہے اس زخم سے، یعنی غسیقہ کیا ہے؟ زخم کا بہنا۔ اچھا، زخم سے جو شے بہہ کر نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ غساق۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما، اس کو ترجمہ کرتے ہیں زخموں کا دھوبن، پیپ، اس طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، لیکن غساق کیا ہے؟ اسم ما يخرج من الجرح من السائل الاصفر الداکن۔ ہاں اصل میں جو ہے نا، اس لیے کہا کہ میں نے ابھی اصفر کہا تھا نا، یا کہا داکن، ابھی آپ میں نے شاید لفظ بولا ہے، داکن کا مطلب ہوتا ہے گہرا، یعنی اس کا رنگ گہرا ہونا چاہیے۔ تو غائن سین قاف جو ہے نا، غسق اللیل کا مطلب کیا ہے؟ رات اندھیری ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن ومن شر غاسق اذا وقب۔ تو وہ رات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لی حلکتی ہی، رات کا جو سیاہی ہے اس کی وجہ سے، لی سوادی، غسیق یغسق، سمیہ یسمع۔ جزاء وفاقا، لیکن جزاء وفاقا جو ہے اس سے پہلے جملہ محذوف ہوگا، یہ مفعول مطلق ہے۔ جزیناہم جزاء، ہم نے انہیں بدلہ دیا، اور جزا کی صفت کیا ہے مفعول مطلق کی؟ وفاقا۔ وفاق کیا ہے؟ مصدر ہے، باب مفعلہ سے، وافق یوافق موافقتا ووفاقا، تو ترجمہ بنے گا جزاء وفاقا لأعمالہم، ان کے اعمال کے موافق سزا دی ہے، یعنی جو عمل انہوں نے کیا تھا اسی کے جنس کے نتائج برآمد ہوئے، جزاء وفاقا۔ بہت واضح؟ ہاں وہ بھی اس سے، اس لیے کہ اسی سے اتفاق بھی آتا ہے، اس سے کیا آتا ہے؟ توفیق بھی آتا ہے، سب کا مادہ کیا ہے؟ وفاقہ، اس کے اندر کیا ہے؟ اتحاد کا مفہوم ہے۔ تو جزائے وفاق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل کوئی اور ہو اور سزا بالکل کچھ اور ہو، تو فرمایا یہ تو وفاق نہیں ہے نا، یہ تو اتفاق نہیں ہے، عمل جیسا ہو ویسی ہی سزا ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ وفاق، جزاء وفاقا۔ اب یہ تعلیل ہے، اب جو انا آ رہا ہے نا، اس کے اندر تعلیل کا مفہوم ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا ان یوم الفصل کان میقاتا میں تعلیل نہیں تھی، یہاں کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ یہاں دونوں ترجمے کیے گئے ہیں جو آپ کو شاید یاد ہو، سورہ نوح میں بھی ہم نے کیے تھے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہاں دو ترجمے کیا تھے؟ تمہیں اللہ کے وقار کی امید نہیں ہے، یا اللہ کے وقار کا خوف نہیں ہے۔ ہاں اکثر علماء کا ترجمہ کیا تھا؟ تخافون، تو رجا یرجو، خاف یا خافو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سے علماء نے یہاں بھی کہا کہ یہ لوگ حساب کتاب کا خوف نہیں رکھتے تھے، یعنی انہم کانوا لا یرجون ای کانوا لا یخافون حسابا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ اور بعض علماء نے کہا کہ امید بھی تھی، یعنی جو بھی امید ہوتی ہے اس میں خوف ہوتا ہے، اور جو بھی خوف ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی درجے میں امید ہوتی ہے۔ تو امید اور خوف جو ہے، بیم و رجا جو ہے، خوف و رجا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ تو انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ اس کی یہ جو خوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ حساب کتاب کا خوف ہے۔ مثلا سورہ رعد میں فرمایا کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ان کو برے حساب کا اندیشہ رہتا ہے، اور قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اسی طرح فرمایا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا۔ تو یرجون حسابہ اس حیثیت سے دیکھیں تو خوف ہے۔ بعض نے کہا کہ حساب سے مراد اللہ کی ملاقات ہے، تو من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک امید بھی ہے۔ تو دونوں باتیں درست ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ کیا ترجمہ؟ اندیشہ، جیسے یہاں ترجمہ خوف کے اعتبار سے اندیشہ، جیسے اردو میں خوف کے لیے آتا ہے، اس لیے اصل میں ہاں اس لیے وہ دونوں کو جمع کیا،
سود و زیاں دونوں کو جمع کیا، تو اس میں سے ایک کی تغلیب کر لی کہ عموماً انسان کو جو اندیشہ رہتے ہیں وہ زیاں کے ہی ہوتے ہیں، وہ سود کے نہیں ہوتے، وہ پروفٹ کے نہیں ہوتے۔ ہاں یعنی آپ ویسے اگر بولیں مجھے سود کا اندیشہ ہے تو جملہ، لیکن آپ کہیں گے مجھے سود و زیاں کا اندیشہ ہے، بات بالکل واضح۔ تو واللہ عالم، لیکن عام محاورے میں اردو میں شاید اندیشہ امید کے لیے نہیں آتا، الا یہ کہ دونوں کو جمع کیا جائے۔ دور اندیش جیسے وہ پازیٹیو، ہاں دور اندیش کا بھی مطلب یہ ہے کہ بہت سے آنے والے عواقب جو خطرناک ہو سکتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یعنی دور اندیش اس کو نہیں کہیں گے کہ جو آنے والے مسرات کو پیش نظر رکھتا ہے، دور اندیش اس کو کہیں گے جو آنے والے مضرات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ دونوں محتمل ہوتے ہیں، لیکن مضرات کا دفع جو ہے وہ اولا ہے نا، اصل میں جو شے پیش نظر رکھی جاتی ہے وہ مضرات ہے، تو مضرات کے دفع سے خود بخود مسرات لازم آ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم، دیکھنا پڑے گا لغت میں اندیشہ کس کو کہتے ہیں اردو میں۔ راجین واو واو، ہاں رجا یرجو۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، دیکھیں یہ جو کذاب ہے یہ علماء نے کہا اہل یمن باب تفعیل کا مصدر بولتے ہیں اس طرح، یعنی اگر آپ نے کذب یکذب تکذیبا عند اہل الحجاز وعند اہل الیمن من القحطانیین کذب یکذب کذابا، تو فرمایا یہ اہل یمن کے طریقے پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں فرا جو تھے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کنت فی مروۃ فاستفتانی رجل، یعنی میں مروہ پہ تھا تو ایک آدمی نے آ کے میرے سے فتویٰ طلب کیا، اس نے کہا کہ حلق افضل ام قصار، انہوں نے دلیل کی ہے کہ وہ خالص عربی آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ حلق کروانا افضل ہے یا تقصیر، تو ہم تو تقصیر بولتے ہیں، قصر یقصر تقصیرا، تو اس نے کیا کہا قصار، تو گویا یہ مصدر کیا ہے، کذب یکذب کذابا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ اہل حجاز بھی بولتے ہیں، اور تفعیل سے زیادہ گاڑا ہے فعال، تکذیب سے زیادہ، تفعیل سے زیادہ گاڑا کیا ہے فعال، فعل یفعل تفعیلا وتفعیلۃ وفعالا، فعالا یہ بھی مصدر تفعیل۔ اللہ اعلم۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو خوب جھٹلایا، خوب جھٹلایا ترجمہ، خوب جھٹلایا یعنی کذابہ کا ترجمہ ہے دھڑلے سے۔ ہاں کل شیء احصیناہ کتابا، تو کل شیء کیوں منصوب ہے؟ منصوب علی الاشتغال، اشتغال اس لیے کہا کہ احصیناہ کا جو مفعول بھی ہے وہ بعد میں ہو کی ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے، تو یہ ما قبل بھی کیا ہے، احصینا کل شیء احصیناہ کتابا، تو دو دفعہ فعل آنے کی وجہ سے تاکید زیادہ ہے، ہر شے کا احسان، ہر شے کا احسان ہم نے کیا، لکھ کر کیا۔ احصیناہ، احصیناہ اگر کتابن کیا ہے، کاتبن، یعنی کتابن مصدر ہے، ہم نے ہر شے کا لکھ کر احاطہ کیا ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے، احصیناہ کتابن۔ کتابن حال ہے، احصیناہ میں نحنو کی ضمیر کا اگر کتابن کی تعویل آپ کریں کاتبن کے معنی میں، اور اگر کتابن کی تعویل آپ کریں مکتوبن کے معنی میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مصدر اس میں فاعل اس میں مفعول دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ حال بنے گا ہو کی ضمیر کا، یعنی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ مَكْتُوبًا، یعنی ہم نے ہر شے کا احصاء کیا اس حال میں کہ وہ لکھی ہوئی ہے، یا ہم نے ہر شے کا احصاء لکھ کر کیا ہے، دونوں ترجمے درست۔ کیا ترجمہ ہے حضرت ثانی کا؟ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر، ہاں یہاں لکھ کر جب کہا تو کتابن جو ہے وہ اس کی تعویل کاتبن کے معنی میں کی، اور کاتبن جیسے حال بن گیا احصینا میں جمع کی ضمیر کا۔ فلن، جی جی کچھ کہہ، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو پس چکھو ہم ہرگز تم میں اضافہ نہیں کریں گے، فلن نزیدکم، اور عذابن کیا ہے، تمییز، الا عذابا، کیونکہ زیادہ یزیدو اس کے اندر ابہام ہے نا، یعنی زدتہ میں کئی چیزوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، زدتہ علما و مالا و جاہا و فقرا و غنا و ہکذا، تو کس شے میں اضافہ کریں گے، لن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا، بے شک اہل تقوی کے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیں مفاز عرب کس، جب آپ کہتے ہیں مفازتن، عرب مفازہ کس کو کہتے ہیں، صحرا کو، اور یہ بھی وہی ہے جو عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ چیزوں کا نام تفاعلاً رکھ لیتے تھے۔ صحرا کیا ہے، ہلاکت کی جگہ ہے یا کامیابی کی جگہ ہے، ہلاکت کی جگہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مفاز،
یعنی فلان یتجول فی المفازات ای فی الصحاری، صحارا میں پھر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں علماء نے کہا اس کی مثال کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ زریر ہے اس کو بصیر کہہ دیا، سانپ جس کو کاٹ لے وہ ہے لدیغ ملدوغ، یعنی اس کو کیا کہتے تھے؟ سلیم۔ وہ سلیم تو نہیں ہے ولیکن تفاؤلا، امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قافلہ، قافلہ کیا ہے؟ قافلہ ہے کہ ذاہبہ ہے؟ قافلہ کہتے ہیں واپس آنے والے کو، جانے والے کو تو قافلہ نہیں کہتے، لیکن قافلہ کیوں کہتے ہیں وہ اس کو؟ امید ہے کہ واپس بھی آئے گا۔ تو صحرا کو بھی اسی طریقے پر مفاز کہتے ہیں۔ اب یہاں دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ مفاز یا تو مصدر میمی ہوگا فاز یفوز فوزن سے، اور مفازن تو پھر کامیابی ترجمہ کریں گے، ان للمتقین مفازن، بے شک اہل تقوی کے لیے کامیابی ہے، فوز ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کے لیے کامیابی کی کے مقامات ہیں، کامیابی کی جگہ ہے، ظرف مکان۔ اور پھر آپ دیکھیں ظرف مکان کا بدل جیسے مکان ہی آ رہا ہے، حدائق۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامیابی آپ ترجمہ کریں اور کامیابی کا بدل جو ہے وہ حدائق۔ حدائق کیا ہے؟ جمع حدیقتن۔ لیکن حدیقہ اور جنت میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ جنت بڑا ہے، اور حدائق جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ نے بھی اپنا باغ سا بنایا، اس میں کیاریاں ہوتی ہیں، یہ کیاری ہے، یہ فلاں کی کیاری ہے، یا کوئی بڑا باغ ہے تو اس میں کیاری ہے بڑے، یعنی یہ آم کے وہ ہیں پودے، اور یہ پھر مالٹے کے ہیں، اور یہ ہیں، یہ حدائق۔ بات یہ حدائق ہیں، اور جنت کیا ہے؟ وہ بڑی ہے۔ کیا ترجمہ ہے حدائق کا؟ باغیچے؟ باغ اور ہاں، بس آپ یوں کہیں کہ جنت کے اندر کئی حدیقے ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر کیا ہیں؟ کئی حدیقے ہیں، حدائق۔ حدائق، جنت ایک ہی ہے یا دو ہیں، جتنی بھی ہیں، لیکن حدائق تو بہت سے۔ ان للمتقین مفازا حدائق۔ آپ کہیں کیا کر رہے ہو؟ یہ لفظ کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب اصل میں تو حدقہ جو ہے نا، یہ جو آنکھ کا پورا یہ علاقہ ہے، اس کو حدقۃ العین کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو اصل میں تو حدیقہ وہ ہوتا ہے جو ڈیفائنڈ ہوتا ہے ادھر سے، جیسے باؤنڈری سے، جیسے میں نے کہا کیاری بنائی ہوتی ہے آپ نے، تو کیاری جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کی حدود اربع طے ہوتے ہیں، یہ حدقہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہ یہ حلقہ سے ملتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں حلقۃ العین، اور اسی طریقے پر حدقۃ العین۔ تو جیسے مسجد ہے وہ بڑا مقام ہے، اس میں آپ حلق کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، حلقۃ حلقۃ حلقۃ۔ تو اسی طریقے پر آپ جیسے دیکھیں، جیسے باغ جو ہے وہ بڑا ہے، اس میں حدائق ہے، حدقۃ حدقۃ حدقۃ، یعنی حدیقۃ، اس طرح کے معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ صرف لیکن باغ کے لیے ہی استعمال ہوتا نہیں، آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے میرا ہے، باغ کے علاوہ ہاں، اگر آپ کہیں اس سے باب تفعیل لے کر آئے فلان یحدق، تو جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحدیق۔ کیونکہ وہاں کا جو آپ کا یہ ہے وہ ایک ہی جگہ جم گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تحدیق ہے۔ لماذا انت تحدق فی وجہی، مجھے کیوں ایسے دیکھے جا رہے ہو، یہ آپ اس طرح کہیں۔ تو معنی اس میں سارے ہیں، لیکن حدیقہ کے اندر مفہوم کیاری اور باغیچے کا ہے، باغ کا نہیں بلکہ باغیچے کا۔ حدائق و اعنابا، اس میں باغات بھی ہیں اور انگور بھی ہیں، اعناب عنب کی جمع۔ وکواعب اترابا، کواعب اترابا کے بارے میں کہا کہ کواعب جمع ہے کاعبہ کی۔ کاعبہ کون ہے؟ المرأة التی، جیسے یعنی کچھ جگہوں پہ آپ لغت میں پڑھیں گے الفتاة التی بلغت فی سن الخامسۃ عشرۃ، یعنی جو 15 سال کی ہو چکی ہو وہ کون ہے؟ کاعبہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ الفتاة التی تکعبت ثدیھا، بات واضح، جس کا جو سینہ ہے وہ ابھر گیا ہو اور گولائی کی شکل میں ہو گیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاعب۔ بات واضح، یہ اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ تو گویا جوان لڑکی مراد ہوئی، جوان، تو کواعبہ، یہی ترجمہ نوخاستہ۔ اور کیا ترجمہ؟ ہاں، نو سے پتہ ہی چل رہا ہے، نو خاستہ سے مراد ہے خستہ، خستہ یعنی نو خاستہ، وہی۔ جی، آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ یہی ہے سر، نوجوان۔ ہاں، نوجوان، ہاں، مطلب ابری ہوئی چھاتیوں والی، یہ بالکل لغوی ترجمہ ہے۔ یعنی جو میں بتا رہا تھا نا تکعب الثدی، یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ یہ کس نے کیا؟ اچھا ٹھیک۔ سر یہ حل تو بہت زیادہ ہے، تو خالی یہ نور کا ذکر اس میں کیا حکمت ہے؟
باغ اور انگور ہیں۔ بس وہ جنت الفردوس ہے، یعنی اس میں وہ باقی آپ کہیں گے کہ اور جگہوں پر اور پھل بھی آ گئے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ باقی علماء نے کہا کہ یہ قرآن مجید چونکہ عربوں کے لیے نازل ہو رہا ہے، مخاطبین اول وہ ہیں، تو اب پوری دنیا کے تمام پھل کا ذکر تو قرآن میں نہیں کیا جا سکتا کہ کہا جائے کہ ہندوستان والوں کا ذوق الگ ہے، امریکہ ہے اور افریقہ ہے۔ ہمارے تو آپ ہاں، تو اب ظاہری بات ہے مثال دینی ہے نا، تو جو عربوں کے ہاں مرغوب شے ہوگی بہت زیادہ، اس کی مثال دے دی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں جو مرغوب شے ہوگی تو اس کو الگ سے ذکر کرنے کے بجائے کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ تو بس قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جو بتا دیا گیا اس پر اس کے غیر کو قیاس کر لو۔ تو جو بتایا جاتا ہے وہ اعلیٰ سبیل التخصیص نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ سبیل التمثیل ہوتا ہے۔ تخصیص کیا ہے کہ یہی ہوگا، تمثیل کیا ہے بہت کچھ ہوگا، جیسے تمہارے مزے کی شے عنب ہے وہ بھی ہوگی۔ بات بات تو فرمایا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، یہ اسی کی صفت ہے۔ کواعب تو غیر منصرف اس لیے تھا کہ وہ جمع منتہی الجموع پہ تھا، تو اترابن کیا ہے؟ تربن کی جمع ہے۔ تربن کس کو کہتے ہیں؟ ہم عمر کو، جس کو لدتن بھی کہتے ہیں، لدن اور لدتن، یعنی اگر کہنا فلان یلعب مع لداته، مٹی نہیں، وہ ابھی میں بتاتا ہوں بعد میں آئے گا۔ فلان یلعب مع لداته، لدات کون ہے؟ جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ان کو اتراب بھی کہتے ہیں، اقران بھی کہتے ہیں، اقران بھی، اتراب بھی، لدات بھی۔ تو یہ ہے، بعض نے کہا جیسے انہوں نے فرمایا، بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ تربن اس لیے کہا کہ یلعبون مع بعض فی التراب، ایک دوسرے کے ساتھ مٹی میں کھیلنے والے، تو مٹی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے وہ ہم عمر ہوں گے۔ تو فرمایا وکواعب اترابا، ہم عمر قواعد، ہم عمر قواعد۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، کہا کہ ادحق الکأس جو ہے نا، ادحق الکأس، اور دہاقن جو ہے وہ اس میں مصدر ہے۔ کیا ادحق یدحق بھی استعمال ہوتا ہے ادحاقن، اور دہاق یدحق دہاقن و دہاقن، دہاقن کیا اس میں مصدر۔ ادحق یدحق کہتے ہیں جام کو یا کسی ظرف کو اس طرح بھر دینا کہ باہر بھی گرے۔ اگر اس طرح نہ بھرا جائے کہ بھئی یہاں تک بھرا جائے اور باہر نہ گر رہا ہو تو آپ کہیں گے ملأت الکاس، لیکن ما ادحقتہ، میں نے بھر تو دیا ہے لیکن چھلکے گا نہیں۔ بات واضح۔ تو دہاق اصل میں کاسن کی صفت ہے، اس میں مصدر ہے، مصدر کے ساتھ صفت آئی ہے کاسن دہاقن، اور چونکہ مصدر کے ساتھ صفت آئی تو کاسن اگرچہ مؤنث ہے لیکن چونکہ صفت مصدر ہے تو اب مؤنث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاسن مؤنث ہوتا ہے نا، اور کاسن سے مراد جام ہے عربی زبان میں جو شراب کے ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ کاسن دہاقن، اور چھلکتے جام، اور آپ دیکھیں کہ جام ہمیشہ چھلکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جاموں کو چھلکایا کیوں جاتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ چھلکتے پیالے یا چھلکتے کوئی اور اسی طرح، جام ہمیشہ چھلک رہے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا وہ اس کو ذرا ہلا ہو رہی ہے، کاربن ڈائی یوزلی سر وہ تو کیا ہوتا ہے نا کہ مطلب زیادہ چیزیں بادشاہوں کی محفل نہیں، اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے، چیز کا بھرا ہوا ہونا اور اس کو نشے میں اس کی ہاں نشہ۔ اصل میں جب وہ جام ہے تو جام جو ہے وہ ایسے تھوڑی سب بہت بڑے زبردست طریقے سے لے کے بیٹھے ہوں گے فل ڈلوا کے، وہ تو نشے کی حالت، جو پلانے والا ساقی ہے وہ بھی نشے میں ہے اور جو پینے والے ہیں وہ بھی نشے میں، تو جام جو ہے وہ تو چھلکتے ہی ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جام نہ چھلک رہا ہو، چائے کا پیالہ ضروری نہیں چھلکے، جام چھلکیں گے، نہیں یہی وجہ ہے چھلکتے جام۔ اللہ عالم۔ وہ ایک لطیفہ بھی نا رامر کہیں گیا نا سر، تو وہ کلاب کو گئے تھے تو دیسی نہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو دیا، وہ پہلی سے بولا جب باہر جا کے پی، ٹھیک ہے، تو اس کے پہلا جملہ جو بھی تھا اس نے کہا ان کو تو بھر کے پلاوے، مجھے کہتا بننے جو نا باہر جا کے پی، مننے کہتا باہر جا کے پی، مننے کہتا ہاں۔ جی جو دہقان ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی الگ اصل ہے، فارسی کا لفظ ہے، ہاں، معرب ہے،
دہقان جو ہے معرب فارسی ہے. دیکھیں قرآن مجید آپ کہیں گے کہ وہاں تو نشہ نہیں ہوگا تو جام چھلک کیوں رہے ہوں گے؟ چھلکنے کی ایک وجہ تو یہ، چھلکنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جام ہوتے ہیں جب تھوڑی سی نشے کی حالت ہوتی ہے تو اس میں تنازع ہوتا ہے نا، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. تو جب تنازع ہوگا پھر بھی ممکن نہیں کہ وہ جام نہ چھلکے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ان چیزوں کا اس بات کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہاں جیسے دل لگی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. فرمایا کأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اب یہ کذاب بھی کیا ہے؟ تکذیب ہے. یعنی وہاں وہ نہیں سنیں گے فضول گوئی، لغو. اور یہ کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ لغو جو ہے وہ لغت طائر سے ہے، جس سے لغت بھی بنی ہے. لغا یلغو، لغون جو ہے وہ فضول بولنا ہے. جو چڑیا کی ٹویٹرنگ ہوتی ہے، چیٹرنگ ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی لغا یلغو ہے. لغا یلغو، اور اسی سے لغت بھی ہے. تو کہا کہ وہاں وہ کیا ترجمہ؟ فضول بات نہیں سنیں گے، کیا ترجمہ؟ بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ولا کذابا، اور کوئی جھٹلانا نہیں سنیں گے. جزاء، یہی ہے نا جھٹلانا؟ جھوٹ نہیں سنتے. کذباً. ہاں یہ کذابا. ایک مصدری آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ بس یہ ترجمہ لازم ہے، یعنی ہر تکذیب کیا جھوٹ نہیں ہوتی اگر حق کی جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان حق کی تکذیب کرے اور وہ سچ بول رہا ہے؟ تو لہٰذا تکذیب کے اندر جھوٹ لازمی مفہوم ہے. تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، تو جھوٹ کیا تکذیب کو شامل نہیں ہے؟ بتائیے تکذیب عام ہے کہ جھوٹ عام ہے؟ جھوٹ عام ہے. جھوٹ کی بہت سی اقسام ہے، ہو سکتا ہے اس میں جھٹلانا نہ ہو، اپنی طرف سے جھوٹ بولنا ہو، لیکن جس کو جھٹلایا جائے گا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ کے عموم میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جھوٹ کے عموم میں شامل ہوگا. لہذا اگر اس کا ترجمہ جھوٹ کیا جائے گا تو یہ نہ سمجھیے کہ تکذیب اس میں شامل نہیں ہے. یہ صرف آپ یوں کہیں گے کہ اخص کا ترجمہ عام کے ساتھ کر دیا. ترجمہ کو آپ اسی طریقے دیں گے، اخص کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ عام کے ساتھ کیا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ وہی مفعول مطلق ہے. یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہے اور ایک عطا ہے حساباً، حساب کے مطابق. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، دوسری جگہ فرمایا کہ بغیر حساب، یعنی بغیر حساب کے. تو حساب کے ساتھ ہے بغیر حساب کے؟ علماء نے کہا بغیر حساب کے بھی ہے اور حساب کے ساتھ. وہ بغیر حساب کے جو دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک حساب کے مطابق، یعنی آپ کہیں کہ بھئی ایک کا بدلہ ایک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حساب ہی ہے نا کہ ایک کا بدلہ 700 بھی ہے، ایک کا بدلہ 1500 بھی ہے. تو اس اعتبار سے جو بھی اللہ کی طرف سے عطا دی گئی ہے وہ جزاء من ربک ہے، اور ساتھ فرمایا عطاء ہے. جزا میں تو یہ مفہوم لگ رہا تھا نا کہ وہ بدلہ ہے، اور عطا کے اندر یہ مفہوم ہے کہ وہ بدلہ نہیں ہے. دونوں کو جمع کیا، یہ وہی ہے الجمع بین الحقیقت والشریعہ. قرآن مجید میں آپ جا بجا دیکھیں گے ایسے ہی جزاء کیا ہے؟ شریعہ. عطاء کیا ہے؟ حقیقت. یعنی جزاء علی اعمالکم عطاء من اللہ من غیر استحقاقکم. تو وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، اثبات الاسباب. اور یہ کیا ہے؟ اثبات الحقیقہ. یہ ہے ظہور الحق فی الحقیقہ. ظہور الحق فی الحقیقہ. حساب کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک منٹ جی. جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے. اب یہاں انہوں نے حساب کا ترجمہ دوسرا کیا. ایک تو حساب ہے نا کہ حسب یحسب سے، حساب کتاب کے مطابق. ایک ہے حسب یحسب بمانا، ایک تو ہوتا ہے نا گمان، ایک ہوتا ہے کافی ہونا جس سے آتا ہے حسب. تو حسب کے معنی میں حساب بھی آتا ہے. تو یہاں وہ ترجمہ کر رہے ہیں عطاء حسابا ای عطاء کافیا. گویا یہاں حسابا کیا ہے؟ حسباً کے اعتبار سے ترجمہ، نہ کہ حساب کتاب کے اعتبار سے. یہ بھی ٹھیک، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ہاں یہ بھی بالکل زبردست. ہاں عطا ہے اور کافین ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں گے کافین میں جیسے کفایت کا مفہوم ہوتا ہے. جی فرمائیے. فضل اور عطا میں کیا ہوتا ہے؟ عطا کے اندر نہ دینا ہے، فضل کے اندر دینے کا مفہوم نہیں ہوتا. فضل کا مطلب ہوتا ہے کوئی شے جو ضرورت سے زائد، مقدار سے زائد، وہ ہے فضول یفضل، زائد ہونا. اب آپ کسی کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے قطع نظر اس کے،
عطا کے اندر تو مفہوم ہی دینے کا، یعنی لفظ عطا آپ بولیں گے تو بغیر یہ ذہن میں لائے کہ وہ دی جا رہی ہے سمجھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ لفظ فضل بولیں گے تو اس کے اندر دیے جانے کا مفہوم فضل کے اندر انٹرنسک نہیں ہے، وہ عطا کے اندر ہے۔ اور عطا جو ہے یہ ویسے تو عام ہوگا نا کہ یعنی یہ استعمال ہو جائے گا عوض میں دینے کے بھی، بغیر عوض کے بھی، فصل میں دینے کے بھی۔ ہاں لیکن اصل میں تو یہ جو عرفاً اس کا استعمال ہے نا وہ بغیر عوض کے، یعنی اعطیتہ کا مطلب جازیتہ نہیں ہے، لیکن اعطاء کی اقسام میں سے ایک جازیتہ بھی ہے، یعنی اعطاء عام ہے اور دینے کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس میں ایک جزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن عطا عمومی مفہوم میں جزا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عطا یہ تو اسم ہے، عطا تو ہے، یہ اسم ہے ما یعطا کے معنی میں، جو شے دی جاتی، وہ اعطا یعطی فعل ہے۔ اعطا یعطی کیا ہے؟ دینا، اعطاء۔ العطاء ما یعطا، عطا کیا شے ہے؟ جو دی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے مجھے دیا عطاء، اور جو شے آپ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ عطا۔ آپ کا دینا ہے اعطاء، جو شے آپ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عطا ہے۔ تو یہ سب جنت کی بات ہو رہی ہے نا، حدائق وعنابا وکواعب، تو یہ سب کیا ہے؟ عطاء، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ نہیں، وہ تو دینے کے لیے، وہ یؤتی ہے جو قرآن مجید میں ہے، وہ بھی دینا ہے، وہ محض دینا ہے۔ ہاں، یؤتی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یؤتیہ، حمزہ تایا ہے۔ اسی طرح یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ایتا میں، اعطا میں یا ایتا میں؟ ایتا میں تو مطلقاً دینا ہے بس، ہو سکتا ہے آپ قرض واپس کر رہے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے؟ ایتا، زکوٰۃ دینے کے لیے، آتو الزکاۃ، مطلقاً دے رہے ہیں، آپ پر حق ہے، جو شے آپ پر حق ہے وہ دے رہے ہیں، تب بھی وہ کیا ہے؟ وہ اعطاء تو نہیں ہے، وہ عطا تو نہیں ہے، وہ ایتا ہے۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان، یہ کس کا بدل ہے؟ جزاء من ربک، ربی کا آیا تھا نا، تو اس کا بدل کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اور پھر اسی کا بدل آیا الرحمن، یہ بھی اسی کا بدل۔ ربوبیت ہے رحمانیت کی بنیاد، یعنی آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی ربوبیت اور رحمانیت کو کیسے جمع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کے فوری بعد کیا؟ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اور ساتھ ڈرایا بھی ہے، جیسے سورہ مریم میں آپ دیکھتے ہیں لفظ آتا ہے رحمان کا اور ساتھ ڈرایا جاتا ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو لا یملکون منہ خطابا، جس نے یہ مانا اس نے توحید کو مانا۔ لا یملکون منہ، مالک نہیں ہے، من مقابلے کا ہے، اس کے مقابلے میں بات کرنے کے بھی، بولنے کے بھی، خاطب یخاطب مخاطبۃ و خطابا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہے گا تو کوئی بولے گا، یہ جو مانتا ہے کہ اس کے اذن سے ہوتا ہے، یہاں سے انسان شرک فی الربوبیہ سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو کہے گا کہ نعم هناك شفاعة للأولیاء ولكن لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله فهو ليس بمشرك، أما إذا قال أنهم يملكون الشفاعة من غير إذن من الله فهو إيش؟ مشرک، فهو مشرک۔ تو فرمایا لا یملک، لہذا قیامت کے دن اگر یہ اس بات کیا جائے کہ کچھ ایسے ہیں جن کی بات ٹالنے پر خدا قادر نہیں ہے، بالفرض شرک اکبر، جن کی بات ٹالنے پر خدا قادر نہیں ہے، لیکن اگر یہ رکھا جائے جن کی بات خدا ٹالے گا نہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے اگر اس نے خبر دی ہے تو، یعنی وہ فی نفسی ہی ممکن ہے، فی نفسی ہی ممکن ہے، لیکن چونکہ خدا نے خبر دی ہے اس لیے قیامت کا نہ آنا فی نفسی ممکن ہے، لیکن چونکہ خدا نے خبر دی ہے اس لیے آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ فی نفسی ہی ممکن ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خدا کا اذن اور ارادہ اور قدرت ہے، ہمیں بتایا کہ ہوگی، اب ہم نے مان لیا، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں۔ لا یملکون یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن فرشتے، اور دیکھیں الروح کے بارے میں نا آپ عبد الرحمن ابن الجوزی علیہ الرحمہ کی زاد المسیر دیکھیں تو کافی سارے اقوال ہیں، صحابہ سے ہی مروی ہیں۔ بعض نے کہا کہ روح جو ہے نہ انسان ہے نہ فرشتے ہیں، جند من جنود اللہ غیر الملائکہ وغیر الانسان،
یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے لیکن یہ ایک ہے. تو یہ اب عطف جو ہے وہ عطف العام علی الخاص نہیں ہوگا اس تفسیر کے نتیجے میں کہ یوم یقوم الروح، تو یہ تو روح القدس ہے دوسری رائے کے مطابق، بلکہ یہ کیا ہوگا عطف الذات علی الذات، یعنی روح اور ہے فرشتے اور ہیں. تو یوم یقوم الروح والروح نوع من مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالی غیر الملائکہ. ہاں اس کی حقیقت نہیں ہے مان. عرب کو استعمال کرتے تھے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روح اس معنی میں استعمال کریں، لیکن یہاں اسرائیلی روایات سے اصلاً جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور فلاں فلاں سے علماء نے کہا ہیں اسرائیلیات، لیکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم کے اصول کے تحت واقعی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے ایسی فی نفسی ہی ممکن ہے کہ روح نامی کوئی مخلوق غیر انس و جنس الگ سے اللہ نے پیدا کی، ممکن تو ہے. تصدیق بھی نہیں کریں گے تکذیب بھی، لیکن بیان تو کیا جا سکتا ہے. قد یکون ہناک نوع من الخلق لا نعرفو. اسی طرح بعض روایات آتی ہیں کہ روح سے مراد وہ اللہ نے ایک زمین پیدا کی ہے، اور کچھ مرفوع روایات بھی ہیں وہاں ایک مخلوق رہتی ہے جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور کبھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ نافرمانی کیا ہوتی ہے. وہ ایک پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، کسی کائنات کے کسی کونے خدرے میں رہتی ہوں گی، وہ روح ہے، وہ بھی کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ بہتر جانتا ہے. بعض نے کہا روح القدس ہے، بعض نے کہا ارواح انسانیہ ہے، قبل اس کے کہ انہیں جسد میں ملایا جائے. زیادہ قوی رائے اس میں کیا ہے کہ روح القدس مراد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں عموماً روح سے مراد روح القدس ہے. قوی تر رائے ہے یوم یقوم الروح ای روح القدس. اس صورت میں والملائکہ کون سا عطف ہوگا؟ عطف العامی علی الخاص. کیا ترجمہ روح القدس کا؟ روح کا اچھا ذی ارواح. تو یہ کون ہے؟ یہ انسان ہو گیا. یہی نیچے بریکٹ میں کچھ انسان لکھا ہوا نہیں، ادھر بریکٹ میں لگائی، نیچے ویسے لکھا ہوا ہے فی الدری بروایت البیہقی عن ابن عباس تقوم ارواح الناس مع الملائکہ. یہ تقوم وہی ٹھیک ہے، یہ جو تیسری رائے تھی. اور آگے میں لکھا وقدرت فیہ مضافا. ہاں وہ بتا دیا نا کہ وہ ذی روح ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ ذی روح تو قدر فیہ مضافا وہو ذو، یعنی روح سے مراد روح نہیں، روح والے کھڑے ہوں گے، یعنی انسان کھڑے ہوں گے. لیکن وہ جو تفسیر ہے نا اس میں ارواح الناس ہے، اس میں ذو روح نہیں ہے، وہ جو نیچے روایت نقل کی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ شاید جن لوگوں نے یہ والی روایت لی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہا کہ ھذا قبل ان یزوج الارواح، وہ ہے نا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ واللہ اعلم. لیکن زیادہ قوی بات یہی ہے کہ یہاں انسانی روح مراد نہیں ہے. بات یعنی انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو اس طرح کے بڑے بڑے فرشتے بھی پر مارنے کی گنجائش نہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ بات ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ کہے صواب، بات بھی ٹھیک نکالے گا، اور معزون ہوگا، معزون فی الکلام ہوگا، اور الکلام بھی معزون فی ہی ہوگا، یعنی وہ خود بھی اجازت دی جائے گی اس کو، بولنا کیا ہے وہ بھی بتایا جائے گا. قال صوابا. ذالک الیوم الحق، یہ یقینی دن ہے جو آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا، الیوم الحق مضاف مضاف الیہ ہے، سوری مرکب توصیفی ہے، اور اس کے اندر حق سے مراد یقین ہے. جیسے فرمانا ان ھذا لہو حق الیقین. حق الیقین کیا ہے؟ اضافۃ الشیء الی نفسہ لان الحق یطلق بمعنی الیقین. تو ذالک الیوم الحق ای ذالک الیوم الذی لا مریۃ فیہ، الیوم المستیقن وجودہ. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے. دیکھیں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جیسے تخیر ہوتی ہے، جو چاہے پکڑ لے، جو چاہے نہ پکڑے. لیکن وہاں ہم نے سورہ مزمل میں دیکھا کہ بعض علماء نے بڑا زبردست نقطہ غالباً ابن عاشور علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں محض ارادہ چاہیے. فمن شاء اتخذ، یعنی انکم لا تحتاجون الی شیء فی الوصول الی اللہ سبحانہ وتعالی غیر انکم تریدونہ. صرف ارادہ کرو اور پہنچ جاؤ، ارادہ قوی ہونا چاہیے. فمن شاء، تو کس پر اعتماد ہے ساری چیزوں کا؟ منشا، انسانی مشیت پر خدا کی توفیق سے. ایسا ہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چاہے. تو اثبت للانسان المشیہ
وَأَثْبَتَ لِلْإِنسَانِ بِأَنَّ مَصِيرَهُ مَنُوطٌ بِمَشِيئَتِهِ، ایسے ہی اس کا مصیر بھی اس کی مشیت پر ہی ہے، تم چاہو تو جنتی ہو سکتے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، آب یعوب سے مآب جو ہے وہ ظرف مکان، لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں ایک قریب عذاب سے خبردار کر دیا. مراد ہے قیامت کا دن. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، ترجمہ واضح ہے نا، جس دن ہر انسان نظر کر لے گا کس پر؟ ما قدمت یدا، اس پر جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. قدم یقدم تقدیما. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کہے گا کافر کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہاں ایک صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کافر یہ کب کہے گا. وہ روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جانوروں میں قصاص کا فیصلہ ہوگا اور جانور ایک دوسرے کے سامنے لائے جائیں گے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو قرنا بکری تھی جس کے سینگ تھے اس کو اجما بکری جس کے سینگ نہیں تھے، وہ اگر ان دونوں کے درمیان بھی قصاص کا معاملہ طے کیا جائے گا. پھر ان کو کہا جائے گا جانوروں کو قصاص کے بعد کونو ترابا، جانوروں سے کہا جائے گا ہو جاؤ مٹی. تو پھر اس موقع پر یہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. یعنی گویا کہ مجھے بھی جانوروں کی طرح آدم کا شکار کر دیا جائے، کاش کہ میں انسانیت سے، وجود سے محروم ہو جاؤں. تو وجود بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کے مقتضیات پر عمل نہ کیا گیا تو انسان اس وجود سے یعنی عاری ہونے کی دعا مانگے گا، یا لیتنی. اور چونکہ یا لیتنی ہے تو لیتا جو ہے وہ مستحیلات کے لیے عموماً آتا ہے، ہو تو نہیں سکتا، اس کو بھی پتہ یہ ہے، لیکن کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، یعنی یا لیتنی لم اعط شرف الانسانیہ، یا لیتنی لم اعط الوجود. صدق اللہ العظیم. سر جو آپ نے جانوروں کے قصاص کی بات کی ہے، جی جی، تو جانوروں میں تو یہ جو میٹنگ کے رائٹ سمجھ لیں الفا میل کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ تو دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں، اور وہ اس میں اصل میں علماء نے کہا کہ تو جبلت میں شامل ہے یہ والا. اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھیں بالکل یہ بات شامل ہے، لیکن یہ بات جبلت میں نہیں ہے نا کہ کسی بکری کے سینگ نہیں نکلے بس بالفرض. ایک تو ہے نا کہ ان کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں مقتضائے جبلت کے مطابق، لیکن ضروری نہیں کہ مقتضائے جبلت یہ ہو کہ اس کے سینگ ہیں تو میرے نہیں ہیں. دوسرا، جہاں تک ابن حجر علیہ رحمہ کا مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے فرمایا یہ سب باتیں بھی اصل میں اس لیے نہیں کہ واقعی ان کو کوئی سزا مل رہی ہے، صرف انسانوں کے سامنے اللہ کے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اصلاً تو مٹی ہو کے مٹی ہو جائیں گے، چھٹی ہو.